السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آپ کے بہت سارے سوالات ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کیے کریں گے کہ آج کے مجلس میں آپ کے چند سوالات کے جوابات پیش کر دیں۔ سب سے پہلا سوال کیا ہے محترمہ ماہین بیگم قلم نوری نے، کہتی ہے السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ان کا یہ ہے کہ ترکی کا ارطغرل غازی سیریل دیکھنا کیسا ہے؟ دیکھیے، جو بھی سیریل ہوتی ہے، چاہے وہ اسلامی ٹائٹل کے ساتھ ہو یا پھر تاریخی ٹائٹل کے ساتھ ہو، بہرحال جو بھی سیریل اور جو بھی فلم وغیرہ بنائی جاتی ہے اس میں تین چیزیں ضرور ہوتی ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ اس میں غیر محرم عورتوں کا دیدار کروایا جاتا ہے، دوسری چیز اس میں میوزک ہوتی ہے، اور تیسری جو چیز ہے وہ سیریل یا وہ فلم بالکل حقائق پر مبنی نہیں ہوتی، اس میں کچھ من گھڑت قصے وغیرہ بھی شامل کیے جاتے ہیں، اور یہی تینوں چیزیں ارطغرل غازی کے اندر بھی موجود ہے۔ اس لیے کسی بھی مسلمان کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ ان فلموں کے اندر اپنا وقت ضائع اور برباد کرے۔ اس سے بہتر چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ وقت ہے تو وہ وقت قرآن کریم کے سیکھنے میں لگا دیں، اردو اور عربی کے سیکھنے میں لگا دیں، دینی مسائل اور دینی علوم کے سیکھنے میں اتنا وقت صرف کریں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ ارطغرل غازی سیریل دیکھنے میں لگ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ نمازوں کی بھی فکر نہیں کرتا۔ نمازیں قضا ہو رہی ہوتی ہیں لیکن وہ اپنا جو ایپیسوڈ ہے وہ ختم کرنے کے موڈ میں نہیں ہوتا، بند کرنے کے موڈ میں نہیں ہوتا جب تک کہ وہ مکمل طور پر ختم نہ ہو جائے۔ اس کی وجہ سے نمازوں کا ضائع ہونا بھی ہوتا ہے اور بہت سارے دیگر گناہوں کے اندر مبتلا ہونا ہوتا ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں کے مد نظر رہتے ہوئے ارطغرل غازی سیریل نہیں دیکھنی چاہیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالٹی میں اگر کوئی بچہ پیشاب کر دے تو بالٹی کیسے پاک کرے؟ اور کوئی بچہ باہر پیشاب کر دے، اس کے چھینٹے بالٹی کے باہری حصے پر لگ جائے تو پھر کس طرح دھوئے جبکہ پتہ نہ ہو کہ کہاں کہاں پر چھینٹے لگے ہیں؟ دیکھیے، اگر کوئی بچہ بالٹی میں یا کسی بھی چیز کے اندر جس میں پانی وغیرہ رکھا جاتا ہے وہاں پر پیشاب کر دے تو اس صورت میں وہ اندر والی تمام چیزیں، چاہے اس کے اندر پانی ہو یا پھر اور کوئی چیز ہو، پیشاب کر دینے کی وجہ سے اندر کی تمام چیزیں ناپاک ہو چکی ہیں۔ ضروری ہے کہ وہ ناپاک چیز، چاہے وہ پانی ہو یا پھر اور کوئی چیز ہو، اس کو بہا دے، پھینک دے۔ اس کے بعد اس بالٹی کو یا برتن کو 3 مرتبہ اچھی طرح پانی سے دھو لے، وہ بالٹی یا پھر بھگونا وغیرہ پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح بچے نے اگر باہر پیشاب کیا ہے اور اس کے چھینٹے اڑ کر بالٹی کے باہری حصے پر لگے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کون سے سرے پر لگے ہیں تو اس صورت میں احتیاط یہ ہے کہ آپ بالٹی کے چاروں طرف پانی ڈال دیں سائیڈ میں، جب وہ چھینٹے بہہ جائے تو آپ کی بالٹی پاک ہو جائے گی۔ سعد خان کہتے ہیں، نمبر 1، کیا ناپاکی ٹرانسفر ہوتی ہے؟ اگر کسی چیز پر ناپاکی لگی ہو اور کسی کا ہاتھ اس پر لگ جائے اور وہ ہاتھ کسی اور دوسری چیز پر لگ جائے تو کیا وہ دوسری چیز بھی ناپاک ہو جائے گی؟ دیکھیے سعد خان صاحب، ناپاکی کے ٹرانسفر کے سلسلے میں مطلب اور اس کا حکم یہ ہے کہ کسی جگہ، چاہے آپ کے ہاتھ میں ہو یا کپڑے پر یا اور کسی چیز پر نجاست اور ناپاکی لگ جائے، اب وہ جو لگی ہوئی نجاست ہے، آپ کا گیلا ہاتھ یا گیلا کپڑا یا بدن کا گیلا حصہ اس ناپاکی پر ٹچ ہو جائے اور اتنی دیر وہاں پر رہے کہ اس نجاست کے اثرات کو وہ قبول کر لے، وہ جو ناپاکی کے اثرات تھے، اس کی بو یا پھر اس کا رنگ یا پھر اس کا مزہ، ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز آپ کے ہاتھ پر یا کسی بھی چیز پر آ جائے تو یہ ہوتا ہے نجاست کا ٹرانسفر ہونا۔ اس طرح کا اگر معاملہ ہے تو پھر بالکل ظاہر سی بات ہے نجاست ٹرانسفر ہوگی۔ لیکن اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مان لیجئے کسی چیز کے اوپر نجاست ہے، ناپاکی ہے اور وہ سوکھ چکی ہے،
پھر آپ نے اس کے اوپر اپنا گیلا ہاتھ لگا دیا یا پھر کپڑے کا گیلا حصہ اس کے اوپر لگ گیا ہے اور بالکل لگ کر ٹچ ہو کر جدا ہو گیا ہے، الگ ہو گیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اتنے معمولی وقت میں اور اتنی چھوٹی تری کی وجہ سے وہ نجاست وہاں سے آپ کے ہاتھ میں کپڑے وغیرہ پر نہیں آتی ہے، اس لیے ایسی صورت میں نجاست ٹرانسفر نہیں ہوگی۔ آپ کا سوال نمبر 2 ہے، اور کیا جب تک ہاتھ پر ناپاکی نہیں لگی ہے تب تک ہاتھ نہیں دھونے چاہیے؟ مجھے لگتا ہے کہ میرا ہاتھ ناپاک ہے اور میں بار بار ہاتھ دھو رہا ہوں۔ لگتا ہے کہ اگر ہاتھ نہیں دھویا تو دوسری چیز جہاں پر میرا ہاتھ لگے گا وہ ناپاک ہو جائے گی۔ یہ آپ کا شک ہے، وہم ہے، وسوسہ ہے اور اسی کو OCD کی بیماری کہا جاتا ہے۔ جب تک آپ کے ہاتھ پر یا کسی بھی چیز پر جس کو آپ استعمال کر رہے ہو نجاست اور ناپاکی نہیں ہے تو آپ بالکل مطمئن رہے، پرسکون انداز میں زندگی گزارے، اپنے ہاتھوں کو نہ دھوئے اور کسی چیز کو بھی دھونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر ناپاکی نہیں ہے۔ اور اگر آپ OCD کے مریض ہے، بیمار ہے، بار بار آپ کو شک اور وہم اور وسوسہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں آپ کبھی بھی اس چیز کو صرف وسوسے اور وہم کی وجہ سے نہ دھوئے، ورنہ آپ سخت پریشانی اور مصیبت سے دوچار ہو جاؤ گے۔ دیکھیے OCD کا علاج کروانا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ یہ شیطان کی جانب سے، یہ انسان کے دل میں پیدا ہونے والے خیالات کی وجہ سے آدمی بار بار کسی چیز کو ناپاک سمجھتا ہے، یہاں تک کہ اس کے ذہن کے جو مادے ہیں، اس کے سوچنے جو سمجھنے کی صلاحیت ہے اس طرح گڈمڈ ہو جاتی ہے کہ وہ صحیح اور غلط کے درمیان فرق محسوس نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے۔ اسی طرح کوئی بہترین حکیم اور ڈاکٹر ہے تو اس سے رجوع کر لے اور اس کے مشورے کے اعتبار سے اپنی زندگی کو گزارتے رہے اور اس بیماری کا علاج بھی کرتے رہیں۔ بہرحال جب تک آپ کے ہاتھ ناپاک نہیں ہے، اس پر نجاست نہیں ہے، اس وقت تک آپ کے ہاتھ بالکل پاک ہی رہیں گے۔ نذیر احمد: السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ جائفل کھانے میں ڈالنا کیسا ہے؟ جائفل وہ ایک مسالہ ہوتا ہے جسے آپ سالن میں اور بریانی وغیرہ میں ڈالتے ہیں، جس کا استعمال کرنا بالکل حلال ہے، ناجائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ روزے میں وضو کرتے وقت کہاں تک منہ اور ناک میں پانی لے جانا چاہیے؟ کچھ سے سنا ہے کہ حلق تک پانی پہنچانا ضروری ہے اور ناک کے اندر نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ روزے میں ڈر لگتا ہے تو اس وقت کیا کرے؟ روزہ تو نہ ٹوٹ جائے۔ قریب شیخ ہریدوار: جس وقت آپ وضو کر رہے ہوں تو وضو کے جو فرائض ہیں وہ کل 4 ہیں، جس میں نمبر 1 آپ کا پورا چہرہ آ جاتا ہے، نمبر 2 پر آپ کے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت آ جاتے ہیں، تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح ہوتا ہے اور جو چوتھا فرض ہوتا ہے وہ آپ کے دونوں پیروں کو ٹخنوں کے ساتھ دھونا ہو جاتا ہے۔ ان 4 اعضاء کا دھونا وضو میں فرض ہے۔ اس کے علاوہ جو کلی کرنے والی بات ہے اور ناک میں پانی چڑھانے والی بات ہے یہ وضو میں سنت ہے۔ اور سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ کی جو ناک کی نرم ہڈی ہے وہاں تک پانی کو پہنچایا جائے اور منہ کے اندر اچھی طرح کلی کر لی جائے، اور اگر غرارہ کرنا آپ چاہتے ہیں تو پھر غرارہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ وضو نہیں بلکہ غسل کر رہے ہو تو غسل کے اندر 3 فرائض ہے، جن میں سے پہلا فرض ہے منہ میں پانی ڈالنا، منہ کے اندر اچھی طرح پانی ڈال کر کلی کرنا، یہ ایک فرض ہے۔ دوسرا فرض ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، ناک کے اندر پانی پہنچانا، اور تیسرا فرض ہے پورے بدن کو اچھی طرح گیلا کر لینا۔ تو منہ کے اندر کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ دونوں چیزیں فرض ہے غسل میں اور سنت ہے وضو میں۔ اگر آپ روزے کی حالت میں کلی کر رہے ہیں یا پھر ناک میں پانی ڈال رہے ہیں تو وہاں پر بہت زیادہ مبالغہ نہیں کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے بہت زیادہ اوپر تک اگر آپ ناک میں پانی چڑھا دو تو وہ چڑھ کر آپ کے دماغ میں پہنچ جائے، حلق کے نیچے اتر جائے۔ کلی اگر کرے اور کلی میں غرارہ کرے تو ہو سکتا ہے کہ غرارے کے قطرات آپ کے حلق کے نیچے اتر جائے، اس وجہ سے آپ کا روزہ فاسد ہوگا۔ اس لیے روزے کی حالت میں صرف نارملی طور پر کلی کرنا ہے، غرارہ نہیں کرنا ہے، اور ناک میں بھی جتنی بھی سہولت ہو اتنا ہی پانی پہنچانا ہے۔ بہت زیادہ اوپر تک پانی روزے کی حالت میں پہنچانا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ سعد خان پھر سے کہتے ہیں
طہارت حاصل کرنے کا طریقہ بتائیے۔ طہارت حاصل کرنے کا طریقہ مختلف طور پر، مختلف مواقع پر، مختلف نجاستوں کے وقت طریقہ بھی الگ ہوگا۔ اگر آپ کے جسم پر یا پھر کپڑے پر یا کسی اور چیز پر نجاست لگی ہے اور وہ نجاست دکھنے والی ہے، تو اس صورت میں اس کی طہارت کا حکم یہ ہے کہ جب وہ نجاست ختم ہو جائے تو پھر آپ پاک ہو جاؤ گے۔ آپ اگر جنوبی ہے یا پھر حیض نفاس سے پاک ہوئے ہیں تو اس صورت میں پاکی کا حکم یہ ہے، پاکی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اچھی طرح غسل کر لیں۔ غسل کے اندر آپ کلی کر لیں، روزہ اگر نہیں ہے تو غرارہ کر لیں، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچا دیں اور پورے جسم پر اچھی طرح پانی ڈال دیں، یہاں تک کہ بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہے تو آپ پاک ہو جاؤ گے۔ بہرحال طہارت حاصل کرنا یہ مختلف موقع پر مختلف طریقے سے ہو سکتا ہے۔ آپ کا سوال نمبر 2 ہے کہ کیا طہارت حاصل کرنے کے بعد شرمگاہ پر جو پانی ہوتا ہے وہ انڈر گارمنٹس پر لگ جائے تو کیا ناپاک ہو جائے گا؟ جی بالکل ناپاک نہیں ہوگا۔ جس وقت آپ نے نجاست کو صاف کیا ہے، چاہے پیشاب والی نجاست ہو یا پخانہ والی، جب آپ نے اچھی طرح پانی ڈال دیا ہے، اس کی صفائی کر لی ہے، صفائی کرنے کے بعد جو نجاست اور گندگی ختم ہوئی ہے تو وہ جگہ پاک ہو گئی ہے۔ اب وہاں پر جو پانی کے قطرات ہوتے ہیں، ان قطرات کو اگر آپ سکھا لیتے ہیں تو بہتر ہے، لیکن اگر آپ نے سکھایا نہیں ہے، انڈر گارمنٹس پر لگ گئے ہیں یا پھر بدن کے ادھر ادھر حصے پر لگ گئے ہیں تو پھر ناپاکی کا حکم نہیں ہوگا۔ محمد امان علی کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب اگر پیشاب 1 درہم سے کم لگے یا 1 درہم کئی بار لگے تو کیا پینٹ بدلنے کے ساتھ شرمگاہ کو بھی دھونا ضروری ہے یا صرف پینٹ دھل کر یا پھر پینٹ بدل کر کام چل جائے گا؟ دیکھیے، اگر پیشاب ہوا ہے، پیشاب اگر انسان نے کیا ہے، انسان کے شرمگاہ سے پیشاب کے قطرات نکلے ہیں تو اس صورت میں وہ جو قطرہ ہے وہ ادھر ادھر نہیں لگا، ڈائریکٹلی آپ کے کپڑے پر یا پھر انڈر گارمنٹس پر لگا ہے، تو اس صورت میں وہ جگہ جہاں سے پیشاب نکلا ہے وہ ناپاک نہیں ہے، استنجا کرنے کی باقاعدہ ضرورت بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر پیشاب ہوا ہے اور پیشاب کے قطرات جو جہاں سے پیشاب نکلتا ہے اس کے ارد گرد بھی لگ گئے ہیں تو اس صورت میں باقاعدہ اس پورے حصے کو دھونا ضروری ہے جہاں جہاں پیشاب کے چھینٹے اور اس کے قطرے لگے ہیں۔ اب رہی 1 درہم اور اس سے زیادہ والی بات، تو اگر آپ انڈر گارمنٹس کو یا پھر آپ کے پینٹ وغیرہ کو بدل لیتے ہیں یا پھر اتنے حصے کو جہاں پر نجاست لگی ہے اتنے حصے کو اچھی طرح 3 مرتبہ دھو لیتے ہیں، نچوڑ لیتے ہیں تو پھر وہ پاک ہو جاتا ہے۔ آپ نماز وغیرہ کی ادائیگی بھی کر سکتے ہیں۔ ایمل ولی موسانی لاہور پاکستان سے سوال کرتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے یہ ہیں کہ اگر موبائل پیشاب سے ناپاک ہے لیکن سوکھ گیا ہے اور صاف نہ کرے اور استعمال کرے، لیکن ہاتھ میں موبائل پکڑنے کی وجہ سے پسینہ آ رہا ہو تو کیا ہاتھ بھی ناپاک ہو جائے گا؟ اور اگر بنا دھوئے سو جائیں تو پھر اس صورت میں وہ ناپاکی، وہ ہاتھ جہاں جہاں لگے تمام چیزیں ناپاک ہو جائے گی؟ دیکھیے، اس سلسلے میں حکم یہ ہے کہ اگر موبائل پر اس کے ظاہری سامنے والے حصے پر یا پھر بیک والے حصے پر نجاست اور ناپاکی لگ جاتی ہے تو پھر آپ کو اسے صاف کرنا ہے، پیٹرول کے ذریعے یا کسی کیمیکل کے ذریعے یا صرف یوں ہی ٹیشو اور کسی رومال سے آپ صاف کرتے ہیں، وہ نجاست ختم ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا موبائل پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ آپ نے کہا غلطی سے وہ پاک کرنا بھول گئے ہیں اور ہاتھ میں پسینہ آنے کی وجہ سے آپ نے موبائل کو پکڑا ہے، اگر وہ پیشاب جو موبائل پر لگا ہے وہ اس کے اثرات آپ کے ہاتھ میں آ جائیں تو پھر آپ کا ہاتھ ناپاک ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ کے ہاتھ کہاں کہاں لگے ہیں تو وہاں تک وہ نجاست عام طور پر نہیں پہنچے گی۔ نجاست جو موبائل کے بیک کور پہ تھی وہ آ کر آپ کے ہاتھ پر لگ گئی، پھر آپ کا ہاتھ بھی سوکھ گیا ہے۔ پھر یہ ہاتھ سوکھنے کی وجہ سے اگر آپ نے اپنے کپڑے پر، بستر پر ادھر ادھر لگایا ہے تو پھر یہ ہاتھ کی نجاست دوسری چیزوں پر منتقل نہیں ہوگی، اس لیے آپ مطمئن رہے، صرف ہاتھ کو دھو لینا ضروری ہے، بقیہ دیگر چیزوں کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا ہاتھ اتنا گیلا ہو گیا تھا کہ اس موبائل کی نجاست ہاتھ میں بھی آ گئی اور ہاتھ میں آنے کے بعد یہ نجاست آپ کے ٹاول پر، آپ کے سرہانے پر، آپ کی بیڈ شیٹ پر اور دوسری تمام چیزوں پر آ گئی ہے تو اس صورت میں جہاں جہاں پر یقین ہو نجاست لگنے کا ان تمام چیزوں کو دھونا ضروری ہے۔
پٹھان الیاس قلم نوری صاحب کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فلق کی فضیلت کیا ہے؟ سورہ فلق اور سورہ ناس یہ دونوں صورتیں جن کو معوذتین کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں جو آیتیں نازل فرمائی ہے، جو آیتیں رکھی ہے، وہاں پر لوگوں سے، جنات سے، شیاطین سے پناہ مانگنے والی آیتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ روزانہ صبح اور شام میں ان دونوں صورتوں کو پڑھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو، لوگوں کو اس کے پڑھنے کی اور دم کرنے کی تاکید بھی فرمائی ہے۔ اس لیے اگر آپ ان دونوں صورتوں کو پڑھ لیتے ہیں، اپنے آپ پر دم کرتے ہیں، اپنے بچوں پر دم کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اس پڑھنے کی وجہ سے ہر قسم کی آفات، بلیات، پریشانی، نظر بد وغیرہ ان تمام بیماریوں سے، تکلیفوں سے محفوظ رہو گے۔ نائٹ کنگ کہتے ہیں مفتی صاحب، کہا جاتا ہے کہ دین آسان ہے پر مجھے تو بہت مشکل لگتا ہے۔ جی بالکل نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ دین آسان ہی ہے۔ اب دین میں کون سی مشکل چیز ہے جو آپ کو تکلیف دیتی ہے، اس کے بارے میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ کتنے بھی احتیاط کر لو لگتا ہی ضرور ہے، یعنی آپ کو مشکل ہی لگتا ہے۔ غالباً آپ طہارت اور ناپاکی کے سلسلے میں سوال کر رہے ہو۔ دیکھیے یہ بالکل سمپل فنڈا ہے۔ ناپاکی اور نجاست، طہارت، یہ تمام چیزیں بہت زیادہ مشکل نہیں ہے۔ بس کرنا یہ ہے کہ جہاں جہاں پر آپ کچھ کام کر رہے ہو، مان لیجیے آپ بیت الخلاء واش روم میں گئے ہیں، تو وہاں پر احتیاط کے ساتھ استنجا کرنا ہے، فارغ ہونا ہے۔ اسی طرح احتیاط کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، نجاست کو صاف کر احتیاط کے ساتھ دھونا ہے۔ تو اس میں بہت زیادہ مشقت اور پریشانی والی بات نہیں ہے، اور نہ ہی تکلیف والی چیز ہے، بلکہ دین نے تو ہمیں بتلایا ہے کہ طہارت کا طریقہ کیا ہوتا ہے، کس اعتبار سے آپ کو نجاستوں کو صاف کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال آپ کے ذہن میں جو چیز بیٹھی ہے کہ دین بہت مشکل ہے، خاص طور پر طہارت اور پاکی ناپاکی کے جو مسائل ہے بہت زیادہ پیچیدہ ہے، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ آپ پراپر علم حاصل کریں۔ جن چیزوں کے بارے میں آپ کو معلومات نہیں ہے وہ علماء کرام سے پوچھ لیں، اور باقاعدہ اس کے لیے کتابیں اور پمفلٹ بھی چھپے ہیں، آپ ان کا مطالعہ کر لیں، دینی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہیں۔ اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ شعبان اختر کے 4 سوالات ہیں، جن میں سے ان کا سوال نمبر 1 یہ کہتے ہیں کہ نماز میں التحیات میں غلطی ہو تو نماز ہو جائے گی؟ التحیات آپ اچھی طرح یاد کر لیں، اگر یاد نہیں ہے تو اس کے لیے بہت سارے پمفلٹ وغیرہ چھپے ہیں، بہت ساری کتابوں میں التحیات لکھی ہے، آپ یاد کر لیں، اچھی طرح یاد کریں اور اچھی طرح ہی پڑھیں۔ لیکن اگر غلطی ہو جائے تو اس کی وجہ سے آپ کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ دوسرا سوال ان کا یہ ہے، کہتے یہ ہیں کہ بہتے پانی میں کپڑے پاک کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ ٹوٹی کے نیچے۔ ٹوٹی آپ نے چالو کر دی ہے، نیچے پانی بہہ رہا ہے، تو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے نیچے اگر آپ کپڑا رکھ دیتے ہو اور اس پر کی جو نجاست اور گندگی ہے وہ صاف ہو جاتی ہے، تو آپ کے کپڑے پاک ہو جاتے ہیں۔ یہی سب سے آسان طریقہ ہے۔ تیسرا سوال ان کا یہ ہے، کہتے ہیں کہ فجر کی نماز نہیں پڑھی اور قضا بھی نہیں پڑھی، اب ظہر کی نماز ہو جائے گی یا پھر نماز نہیں ہوگی؟ پہلی چیز تو آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ فجر کی نماز بھی قضا نہ کرے، قضا نہ ہونے دے اسے، بلکہ وقت پر اپنی آنکھ کھولے، الارم وغیرہ لگائے، اپنے دوستوں گھر والوں کو تاکید کر دیں کہ مجھ کو نماز فجر کے لیے ضرور جگائیں۔ اس لیے آپ فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں۔ ان کیس کبھی کسی غفلت اور سستی یا بہت زیادہ تھکان کی وجہ سے آپ کی آنکھ نہیں کھلی ہے، تو پھر اس صورت میں سورج کے طلوع ہونے کے بعد، جب سورج اچھی طرح طلوع ہو جائے، 15 منٹ کا وقفہ گزر جائے، تو اس کے بعد آپ فجر کی نماز اول فرصت میں، پہلی فرصت میں اس کی قضا ادا کر لیں۔ لیکن اگر تب بھی نہیں ہو سکا ہے تو ظہر سے پہلے یا پھر ظہر کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال اگر آپ نے فجر کی نماز قضا ابھی تک ادا نہیں کی، ظہر کی نماز پڑھ لی ہے، تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال جو فجر کی نماز چھوٹی ہے اس کی قضا ضرور فرما لیں۔ آپ کا چوتھا سوال یہ ہے، کہتے یہ ہیں کہ قرآن پڑھتے وقت کون سی غلطی سے کفار ہو جاتے ہیں؟ کفار ہو جائیں گے تو کیا کریں؟ قرآن کریم پڑھتے ہوئے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر آدمی کافر تو نہیں ہوتا ہے، لیکن جان بوجھ کر غلط پڑھنے کی وجہ سے، جان بوجھ کر
الگ ہوتا ہے، اور یوں ہی پڑھتے پڑھتے غلطی ہو جائے اور قرآن کریم آپ نے صحیح طور پر سیکھا نہیں ہے اور غلطی سے آپ نے غلط پڑھ لیا ہے تو اس کا حکم الگ ہوتا ہے۔ لیکن باقاعدہ اگر آپ نے قرآن کریم سیکھ لیے، آپ کو پتہ بھی ہے کہ فلاں آیت کا صحیح ترجمہ یہ ہوتا ہے، غلط ترجمہ یہ ہوتا ہے، اور غلط ترجمہ پڑھنے کے لیے آپ نے غلط الفاظ ادا کیے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی نیت سے، تو اس صورت میں آدمی کافر ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنی زندگی میں قرآن کریم اچھی طرح یاد کر لے، اچھی طرح کسی عالم کے پاس، کسی استاد کے ساتھ کسی استاد کے سامنے جائے اور قرآن کریم سیکھ لے اور اچھی طرح پڑھے۔ بہرحال اگر غلطی ہو جاتی ہے، جان بوجھ کر آپ نے غلطی نہیں کی ہے تو کافر نہیں ہوگے، گناہ ہوتا ہے، اور گناہ اس صورت میں ہوتا ہے جب کہ آپ نے جان بوجھ کر غلطی کی ہے۔ کنور فیض علی خان صاحب کہتے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے یہ ہیں کہ 2 رکعت میں قعدہ کرنا اگر بھول جائے اور تیسری رکعت میں کھڑے ہو کر یاد آئے تو پھر کیا کرے؟ یہاں پر کل 2 صورتیں ہیں۔ آپ نے قعدہ اولا بھول دیا ہے، آپ کے ذہن سے نکل گیا ہے کہ آپ کو قعدہ کرنا تھا، آپ تیسری رکعت کے لیے قعدہ چھوڑ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں۔ اب یہاں پر کل 2 صورتیں ہیں۔ اگر آپ کھڑے ہونے کے بہت زیادہ قریب ہو چکے ہیں، یعنی آپ نیچے سے اٹھے ہیں اور آپ کے جو گھٹنے ہیں اس طرح فولڈ ہے، اس صورت میں آپ بیٹھنے کے قریب ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھ کر کے اتحیات پڑھ لے اور اپنی نماز کو مکمل کر لے۔ اس صورت میں آپ پر سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کے پیر یہ جو گھٹنے ہیں فولڈ نہیں ہے بلکہ کھڑے ہو چکے ہیں، آپ کھڑے ہونے کے زیادہ قریب ہے تو اس صورت میں ریٹرن نہ آئے، کھڑے ہو جائے، کھڑے ہونے کے بعد جو تیسری اور چوتھی رکعت ہوتی ہے وہ مکمل کر لے اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ عتیق الرحمن شیخ کہتے یہ ہیں کہ اگر زمین اوپر سے پاک ہے، البتہ زمین پلاسٹر والی ہے اور زمین کے نیچے اگر کوئی بچہ پیشاب کر دے تو کیا وہاں نماز ہوگی؟ نجاست اور ناپاکی زمین کے نیچے ہے، اوپر والے حصے پر کوئی نجاست اور ناپاکی نہیں ہے تو آپ وہاں پر نماز بالکل ادا کر سکتے، اس میں پرابلم والی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ فقہاء کرام نے ایسی زمین کے بارے میں جس پر کوئی نجاست اور ناپاکی گری ہے وہاں پر حکم یہ دیا ہے کہ اگر اس نجاست کے اوپر کوئی موٹا سا کپڑا ڈال دیا جائے، اتنا موٹا کپڑا ہے کہ نیچے کی جو نجاست ہے اس کے اثرات اوپر والے حصے تک نہیں آتے ہیں اور وہاں پر آپ نماز ادا کر لیتے ہو تو نماز صحیح ہوتی ہے۔ اور یہاں پر تو فرش کے نیچے ناپاکی ہے، لہٰذا اس ناپاکی اور گندگی اور پیشاب کا اثر فرش کے اوپر ظاہر ہونے والا نہیں ہے۔ اس صورت میں آپ اگر اوپر نماز ادا کر لیتے ہو تو نماز آپ کی بلا شبہ درست ہو جائے گی۔ اگلا ایک سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہتھیلی پسینے کی وجہ سے گیلی ہو جائے تو کیا کوئی ناپاک چیز چھونے سے ہاتھ ناپاک ہو جائے گا؟ اور اس ہاتھ سے گیٹ چھو لینے کی وجہ سے گیٹ بھی ناپاک ہو جائے گا؟ اور کوئی دوسرا اپنے گیلے ہاتھ سے گیٹ کو چھو لے تو پھر کیا اس کا ہاتھ بھی ناپاک ہو جائے گا؟ پھر موبائل چھو لے تو کیا موبائل بھی ناپاک ہو جائے گا؟ پلیز بتائے ثنا خان۔ دیکھیے، اگر آپ کے ہاتھ پانی کی وجہ سے یا پسینے کی وجہ سے گیلے ہو جائیں اور یہ گیلے ہاتھ آپ نے کسی نجس جگہ پر رکھ دیے ہیں تو اس صورت میں دیکھنا یہ ہوگا کہ آپ کے ہاتھ کی تری کی وجہ سے وہ نجاست آپ کے ہاتھ پر آتی ہے یا نہیں آتی۔ اگر نجاست آپ کے ہاتھ پر نہیں آئی ہے تو پھر نو ٹینشن، آپ کے ہاتھ بالکل پاک ہے، کسی بھی قسم کے وہم اور فکر میں آپ نہ پڑیں۔ لیکن آپ کے ہاتھ میں اتنا زیادہ پسینہ آ گیا یا پھر اتنا زیادہ گیلا تھا کہ آپ نے کسی ناپاک جگہ پر، چاہے وہ جگہ سوکھی ہو یا پھر گیلی، وہاں پر آپ نے ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھنے کی وجہ سے اس ناپاکی کے اثرات آپ کے ہاتھ میں آ گئے ہیں اور پھر یہی اثرات جہاں جہاں پر چلے جائیں گے، آپ کی کڑی پر، کنڈی پر، لاک پر، دروازے پر، جہاں جہاں پر وہ ناپاکی کے اثرات جائیں گے وہ تمام چیزیں ناپاک ہوگی۔ اگر آپ کے ہاتھ میں آنے والی نجاست کے اثرات کسی دوسری جگہ پر منتقل نہیں ہوئے تب بھی کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے، دوسری کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہوگی۔ لیکن بہرحال اس کے اندر احتیاط یہ ہے کہ جب بھی آپ کے ہاتھ پر یا جسم پر یا استعمال کی جانے والی کسی چیز پر نجاست اور ناپاکی لگ جائے تو اس صورت میں پہلی فکر اس نجاست کو ختم کرنے کی کیا کرے، ورنہ اگر آپ
دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پر ناپاکی ہے پھر بھی آپ نے نہیں دھویا ہے، تو پھر طرح طرح کے شکوک، شبہات، وہم اور طرح طرح کے خیالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ پھر طہارت کے بارے میں شک ہوتا ہے، پھر نماز کے بارے میں شک ہوتا ہے، پھر اسی طرح بڑھتے بڑھتے یہ شک آپ کو دین سے اور دینی اعمال سے دور کر دیتا ہے۔ اس لیے ناپاکی کو آپ بہت زیادہ ہلکے میں بھی نہ لیں اور بہت زیادہ اس کے پیچھے بھی نہ پڑے۔ اگر کسی جگہ پر نجاست لگ جائے تو اس کو فوراً دھو لیا کرے، تاکہ اس طرح کے شک، وہم اور وسوسے ذہن میں پیدا نہ ہو سکیں۔ اسی طرح ثنا خان کا دوسرا سوال ہے، کہتی ہیں کہ مفتی صاحب کیا لوہے کے گیٹ میں کوئی ناپاکی بنا دکھنے والی لگ جائے تو کیا سوکھنے پر گیٹ پاک ہو جائے گا اور گیٹ کو سینیٹائزر سے اسپرے کرنے کی وجہ سے پاک ہو جائے گا؟ گیٹ پر اگر نجاست اور ناپاکی لگی ہے تو آپ اسے شرعی اصولوں کے مطابق دھو لیں، دھونے کی وجہ سے وہ پاک ہو جائے گا۔ التمش قاضی کا سوال یہ ہے، کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیاں تھیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد تھی ان تمام احادیث میں اور ان تمام باتوں میں جو سب سے زیادہ راجح اور جن کے اوپر عمل کیا جاتا ہے اور جن کو زیادہ صحیح سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 اولاد نرینہ یعنی لڑکے تھے، جن میں ایک کا نام قاسم، دوسرے کا عبداللہ جن کو طاہر بھی کہا جاتا ہے، طیب بھی کہا جاتا ہے، اور تیسرے بیٹے ابراہیم تھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل 4 لڑکیاں تھیں، جن میں زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم اجمعین تھے۔ محسن وائس کہتے ہیں، السلام علیکم مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کان سے نکلنے والی پیپ پاک ہوتی ہے یا ناپاک؟ کان سے جو پیپ نکلتا ہے درد کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، وہ پیپ ناپاک ہوتا ہے۔ اگر وہ نکل کر کسی ایسی جگہ پر بہہ جائے جس کا دھونا وضو میں یا غسل میں فرض ہو جائے تو اس صورت میں آپ کا وضو فاسد ہوتا ہے، اور وہ جہاں پر وہ پیپ وغیرہ نکل کر لگا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، اسے صاف کرنا ضروری ہے۔ یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ان تمام سوالات اور ان کے جوابات کو خود بھی سنا کریں، اپنے گھر والوں کو سنائیں، اپنے دوست و احباب کو بھی سننے کی تاکید کریں۔ اسی طرح اگر آپ کسی مسئلے کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ آپ کمنٹ کر دیں اور انتظار کریں، جب بھی آپ کے کمنٹ کا نمبر آئے گا انشاءاللہ اس کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ اور جو جواب آپ کو موصول ہو جائے، اگر وہ جواب آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے تو بہت اچھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ لیکن وہ جواب آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس کے بارے میں کچھ کنفیوژن ہوتا ہے، تو پھر آپ اپنے نزدیک، اپنے مقام پر، اپنے محلے میں موجود علماء کرام کے سامنے رکھے، وہ تمام چیزیں ان کے سامنے رکھنے کی وجہ سے وہ جو حکم دے یا پھر جو جواب آپ کو دیا گیا ہے اس کا ویریفیکیشن کر دے تو اس کے بعد اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔